بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی، اس کا حصہ دوم کر رہے ہیں ہم، اور اس میں سے آج ہم نے کرنا ہے شعر و ادب۔ زریاب یہ عمومی دربار کا ایک گوہر تابدار تھا جس کی ذہانت و فطانت کی مثال پورے اندلس میں کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ شاعر بھی تھا اور موسیقار بھی، اور ایسا شاعر اور ایسا موسیقار تھا کہ دنیا اس کے آگے پانی بھرتی تھی۔ اس کی رنگت سیاہ تھی مگر آواز بے حد شیریں اور زبان فصیح تھی، اس لیے لوگوں نے اسے زریاب کا خطاب دیا۔ زریاب عربی میں اس سیاہ رنگ پرندے کو کہتے ہیں جو یوں تو کوئلہ کی طرح سیاہ رنگت کا ہوتا ہے مگر آواز بے حد شیریں رکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں کی کوئل ہوتی ہے۔ زریاب دراصل بغداد کا رہنے والا تھا۔ بغداد کے عباسی دربار کے سب سے بڑے موسیقار اسحاق کا شاگرد تو رشید اور ندیم خاص تھا۔ اسحاق کو اس سے بے حد محبت تھی، اس نے اسے خوب تعلیم دی تھی، لیکن وہ یہ نہ چاہتا تھا کہ اپنے شاگرد کو اپنی جگہ عباسی دربار کی زینت بنا دے۔ اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ زریاب شاہی دربار میں نہ آنے پائے۔ اس کی آواز، اس کی ذہانت اور اس کی مہارت تینوں سے اسحاق بے حد مرعوب تھا، مگر اتفاق کی بات ہے کہ ہارون تک جب اس صاحب کمال کی خبر پہنچ گئی اور اس نے اسحاق کو حکم دیا کہ زریاب کو حاضر کرے، زریاب حاضر ہوا۔ ہارون نے اسے کہا کہ ہمارے لیے گاؤ، ہم نے تمہاری بے حد تعریف سنی ہے۔ اس کے سامنے اس کے استاد کا عود رکھا گیا کہ وہ اس پر گائے، مگر اس نے بادشاہ سے اپنا عود منگوانے کی اجازت چاہی، اور جب عود آیا تو وہ گایا۔ اس کی آواز میں جادو تھا اور لے تو ایسی تھی کہ ہارون جھوم اٹھا اور اسحاق کو ڈانٹا کہ تم ہمارے خیر خواہ نہیں ہو، تم نے ہم سے ایسی نعمت چھپائی۔ اسحاق کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گئی۔ اس وقت چپ رہا، گھر آیا اور صاحبزادے زریاب سے کہا میاں دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا تو یہاں سے چل دو، مجھ سے جتنی دولت چاہے لے لو اور پھر کبھی یہاں نہ آؤ، اور یا اگر تمہیں اپنے بارے میں کچھ زوم ہے تو یہیں ٹکے رہو۔ مگر تم اور ہم آج سے دو حریف ہوں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ تمہیں ہر مقام پر تنگ کروں اور تمہارے زوال اور تباہی میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ ہونے دوں۔ اگر تم میرا مقابلہ چاہتے ہو تو بغداد میں رہ سکتے ہو، ورنہ یہاں سے چل دو، میری دولت تمہارا ساتھ دے گی۔ بیچارے زریاب کو معلوم تھا کہ اسحاق جیسا فنکار عباسی دربار پر بے حد اثر رکھتا ہے، اس کے پاس بے پناہ دولت ہے، اور وہ اس کی رسوائی اور ناکامی پر اگر اتر آئے تو زریاب اس کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس علم کے ساتھ ساتھ زریاب کو یہ بھی احساس تھا کہ اسحاق نے اسے بچوں کی طرح پالا، اسے بچوں کی طرح تعلیم و تربیت دی، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھا۔ زریاب احسان ناشناس اور محسن کش نہیں تھا۔ اس نے استاد کے پاؤں پر اپنی ٹوپی رکھ دی اور اپنی پرنم آنکھوں سے رخصت چاہی۔ اس نے بغداد ہی نہیں مشرق ہی چھوڑ دیا اور افریقہ کے اس ساحل پر آن پہنچا جہاں اندلس کو جانے والے جہاز ہر وقت لنگر انداز ہوتے۔ ذہین آدمی تھا، اس نے افریقہ سے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی شام کے بیٹے الحکم اول کو اپنی داستان لکھ بھیجی۔ ایک تو وہ ایک رکیب دربار کا راندہ ہوا شاعر و مغنی تھا، دوسرے بڑا فنکار تھا۔ انہیں بادشاہ فنکاروں اور ہنرمندوں کے بے حد قدردان تھے۔ زریاب کا خط ادب و خطاطی کی جان تھا۔ الحکم نے خط پڑھتے ہی ایک خاص نامہ بر اس کے پاس بھیجا اور اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ وہ یہ دعوت نامہ پا کر اندلس کے لیے پہلا بحر سے کاک عبور کیا اور جزیرۃ الخضرا پر اترا ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ الحکم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی جگہ عبدالرحمن الناصر تخت نشین ہو گئے۔ زریاب سمجھا جس نے اس نے دعوت دی تھی وہ تو چلتا بنا نہ جانے عبدالرحمن الناصر کیسے ہوں گے، مگر عبدالرحمن الناصر باپ سے بھی کہیں زیادہ ہنر و ذہانت اور فنون لطیفہ کے قدردان تھے۔ انہوں نے زریاب کے استقبال کے لیے اپنا ایک معتمد طبیب منصور یہودی جزیرۃ الخضرا بھیجا کہ اس بڑے مغنی کا دل بڑھائے۔ منصور نے زریاب کے پاس پہنچ کر عبدالرحمن کی بہت تعریف کی اور زریاب کی بددلی دور کرنے کے لیے بادشاہ کو چٹھی لکھی کہ زریاب کو اپنی طرف سے دعوت دے۔ انہوں نے نہ صرف زریاب کو قرطبہ آنے کی دعوت دی، جزیرۃ الخضرا سے قرطبہ آنے والے رستے پر جتنے بڑے شہر تھے وہاں کے حکام کو لکھا کہ زریاب کا ہر جگہ خیر مقدم کریں۔ گویا زریاب کی سواری کسی بڑے بادشاہ کی سواری تھی جو قرطبہ آ رہا تھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ زریاب کی ہنر مندی اور صلاحیتوں کے بارے میں ناصر کو کسی دوسرے ذریعے سے آگاہی ہو چکی تھی۔ بہرحال زریاب بڑے شان و شکوہ کے ذریعے قرطبہ پہنچا۔ قرطبہ کے تمام مغنیوں اور بعض دوسرے معززین نے شہر سے باہر آن کر اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک شاہی محل میں ٹھہرایا، 3 دن کے بعد دربار میں طلب کیا۔ اس نے آتے ہی کچھ ایسی دل نشین باتیں کی کہ بادشاہ بے حد خوش ہوئے۔ 200 اشرفی ماہوار تنخواہ مقرر کی، 3000 اشرفی سالانہ انعام کے طور پر دیے جانے کا اقرار کیا۔ اس کے علاوہ اس کے 4 بچوں کا 80 اشرفی ماہانہ فیکس 20 اشرفی کے حساب سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ قرطبہ اور قرطبہ کے باہر کوئی 40,000 اشرفی کی قیمت کے باغات و جائیداد عطا کی۔ یہ سارے انعامات زریاب سے کچھ سنے بغیر اسے عطا ہوئے تھے، اور جب زریاب نے عود سنبھالا اور گایا تو مکری کہتے ہیں کہ عبدالرحمن کے تاثر کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ زریاب کے سوا کسی دوسرے گانے والے مرد کا گانا نہیں سنیں گے۔ اس دن کے بعد وہ بادشاہ کا محبوب تھا اور بادشاہ اس کا محبوب۔ وہ موسیقی کا بادشاہ ہی نہ تھا، بادشاہ کا سب سے بڑا ندیم بھی تھا۔ وہ دربار میں ہر لمحہ حاضر رہتا، ہر قسم کی گفتگو میں حصہ لیتا، بادشاہ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتا، اس کے ساتھ خلوت میں گھنٹوں باتیں کرتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عبدالرحمن الناصر جن 3 شخصیتوں سے بے حد متاثر تھا ان میں زریاب سر فہرست تھا، دوسرے حضرت یحییٰ بن یحییٰ اور تیسرے ملکہ ترو۔ در حقیقت زریاب میں بے حد وصف تھے۔ مکئی نے اس کے متعلق ایک روایت بیان کی ہے کہ کوئی جن اس کے قابو میں تھا جو رات کو سوتے میں اسے نیا راگ سکھا جاتا۔
جن تو نہیں، البتہ اس کا ذہن پلنگ پر لیٹتے ہی کسی نئی راگنی کی تشکیل میں لگ جاتا تھا، اور جب یہ تشکیل مکمل ہو جاتی تو وہ اٹھتا، اپنے سب سے بہتر ہنرمند باندیوں غزلان اور ہندا کو بلا کر ان سے کہتا کہ اس راگنی کو اپنے اپنے سانس پر گائیں۔ وہ پہلے خود اپنے عود پر یہ راگنی گاتا اور وہ دونوں اس کی اتباع کرتی، اور اس طرح یہ راگنی محفوظ کر لی جاتی۔ زریاب سے پہلے اندلس کے عہدوں میں صرف چار وطر ہوتے۔ زریاب نے 5واں وطر ایجاد کیا، جس سے اس کے عود میں خاص لطافت اور رنگینی پیدا ہو گئی۔ زریاب کو 10,000 راگنیاں حفظ تھیں۔ وہ محض ایک بہت بڑا موسیقار ہی نہ تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا۔ نجوم، حیت و ہندسہ اور جغرافیہ میں پوری مہارت رکھتا، اور مجلسی علوم و فنون کا تو وہ بادشاہ تھا۔ اس نے بہت سے نئے برتن ایجاد کیے، اس نے معاشرت میں بہت سی باتیں اس کی تخلیق ہیں۔ اس کا اثر شاہی دربار پر اس قدر تھا کہ کوئی شاہی محل اس کے اہتمام کے بغیر منعقد نہ ہو سکتی۔ دربار اور محل اسی کی مشورہ اور رہنمائی پر سجائے جاتے۔ وہ نئی نئی اختراعیں کرتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ اختراعیں تمام کرتبہ میں رائج ہو جاتی۔ تمام امراء اپنے مکانوں کو اسی طرح سجانے لگے تھے جیسے وہ سجایا کرتا۔ اس نے لباس اور کھانوں میں کئی نئے لباس اور نئے کھانے اختراع کیے۔ اس نے لباس کے رنگ موسموں سے مخصوص کیے۔ جن رنگوں کو اس نے موسموں سے مخصوص کیا وہی رنگ اندلس کے لوگ استعمال کرتے۔ اس سے پہلے اندلس میں سونے اور چاندی کے برتن بہت پسند کیے جاتے۔ اس نے شیشے کے نازک نازک خوبصورت برتنوں کو رواج دیا، اور اس طرح سونے اور چاندی کو دسترخوانوں پر شیشے کے مقابلے میں شکست دے دی۔ عبد الرحمن الناصر کے دور میں اندلس پر در حقیقت 2 شخصیتیں حکومت کرتی۔ پہلی شخصیت حضرت یحییٰ بن یحییٰ کی تھی، جن کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ دوسری شخصیت زریاب کی تھی۔ پہلی شخصیت نے اپنے علم اور تقویٰ کے سبب خواص عوام کو اپنا مداح بنایا تھا، اور زریاب کی ذہانت و فطانت اور فن نے اندلس کو اس کا گرویدہ کیا تھا۔ اندلس کا کوئی گویہ ایسا نہ تھا جو اس کی پیروی کو فخر نہ سمجھتا۔ گو امیر ایسا نہ تھا جو اس کے اختراع کردہ لباس کو پہننا اپنے لیے عزت نہ تصور کرتا۔ وہ اندلس کا امام مجلس تھا۔ اس نے اندلس کی مجلسی زندگی پر جو اثرات ڈالے ویسے کوئی نہ ڈال سکا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اندلس کے لوگ اسے صدیوں فراموش نہ کر سکے۔ اس نے اندلس میں ایک نئی معیشت اور ایک نئے انداز زیست کو روشناس کرایا تھا۔ وہ بادشاہ تو نہ تھا، مگر بادشاہوں سے زیادہ فیوز و برکات اس کے دامن میں بھری تھی۔ وہ بادشاہوں سے کہیں زیادہ اندلس کے عوام و خواص کے لیے مفید ہوا۔ ابو علی الکالی کا نام نامی عربی زبان کے ان بڑے ادیبوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے عربی ادب کو زندہ رکھا ہے۔ وہ در حقیقت اندلس کے رہنے والے نہ تھے۔ عبد الرحمن الناصر کے زمانہ میں یہ اندلس کے ساحل پر اترے۔ عبد الرحمن الناصر بڑا علم نواز بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے والی ابن الناس کو حکم دیا کہ ابو علی کا استقبال کرے اور ان کی میت میں کرتبہ تک آئے۔ مکری کہتے ہیں کہ ابو علی لغت، شعر اور نحو میں احفظ اہل زمانہ تھے۔ ابو علی کی تصانیف میں علامہ علی اب تک عربی ادب کی بہت اونچی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ 330 ہجری میں ابو علی اندلس آئے اور پھر وہیں کے ہو رہے۔ صحیح روایت کے مطابق عبد الرحمن الناصر کے دور میں اندلس آئے۔ بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الحکم ثانی نے جو علم و علماء کا عاشق تھا انہیں بغداد سے اندلس بلایا۔ مکری کہتے ہیں کہ سعدی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب وہ مغرب میں داخل ہوئے، صاحب الاندلس عبد الرحمن الناصر الدین اللہ کا قصد کیا۔ عبد الرحمن الناصر نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہوں نے اس کے اور اس کے بیٹے کے لیے تصانیف کی۔ وہ کرتبہ میں رہنے لگے اور یہیں 356 ہجری میں انتقال فرمایا۔ مکری کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کی دنیا کے 2 بڑے ادیب اور مصنف ابن القوتیہ اور الزبیدی تھے۔ ان دونوں کو ابو علی الکالی کی علمی فضیلت کا اعتراف تھا۔ دونوں انہیں بہت اونچا عالم اور ادیب مانتے تھے۔ ابو العلا سعید اس اعتبار سے امی دربار سے متعلق تھا کہ اس نے امی خلیفہ الموعد کے حاجب ابن ابی عامر کی ملازمت اختیار کر رکھی تھی۔ وہ بھی اندلس کا رہنے والا نہ تھا، بڑا طبع ذہین، باتونی اور زبان آور شاعر تھا۔ گو اسے دعویٰ تھا کہ وہ ابو علی الکالی کا ہم رتبہ عالم ہے، مگر در حقیقت وہ ایسا نہ تھا۔ وہ عالم سے زیادہ شاعر و ادیب تھا۔ جب منصور کے کہنے پر الزبیدی، ابو العریف اور آسمی نے اس کے علم کا امتحان لینا چاہا تو وہ قطعاً ناکام ہوا۔ لیکن جب شعر، زبان و ادب کی باری آئی تو سعد نے ایسے ایسے برجشتہ، برمحل اور فی البدیہہ اشعار پڑھے اور حکایات عجیب و غریب سنائی کہ منصور تنگ رہ گئے اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ ہوتے ہوتے وہ منصور پر غالب آتا گیا۔ ابو علی الکالی کی کتاب النو، اور جب اسے ایک بار دکھائی گئی تو اس نے فنکارانہ تعلی میں دعویٰ کیا کہ ہم اس سے بہتر کتاب لکھنے پر قادر ہیں۔ بادشاہ نے سنا، خوش ہوئے، منشی دیے اور انعام و اکرام کے بہت سے وعدے کیے۔ کافی مدت کے بعد جب یہ کتاب مکمل ہو کر بادشاہ اور نقادان فن کے حضور آئی تو وہ اشعار و لطائف کا تو بہت اچھا مجموعہ تھی، مگر اس میں علم نہ تھا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوئے اور یہ کتاب دریا میں پھینکوا دی۔ اگر یہ کتاب باقی رکھی جاتی تو لطائف و شعر کا ایک بہت عمدہ مجموعہ تسلیم کی جاتی۔ جب یہ کتاب ڈبوئی گئی تو سعید کے رقیب شعراء نے اس پر طنز کیا۔ سعید نے اس کا جواب لکھا۔ سعید بہت باتونی مگر ذہین تھا۔ ایک بار اس نے بادشاہ کی تعریف میں چند شعر پڑھے جسے اس کے حریف ابو الطریف نے اس کا کلام تسلیم نہیں کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ اشعار کسی دوسرے پہلے شاعر کے ہیں اور اس نے یہ چرائے ہیں۔ بادشاہ نے ثبوت مانگا تو ابو الطریف، ایک بہت اچھے بدیہہ گو شاعر، اپنے ابن بدر کے ہاں آیا
اور اس سے اسی وقت اسی درجن اور اسی بحر میں ایک پوری غزل لکھوائی، اسی وجہ اور کسی پرانے شاعر کے دیوان میں چپکا کر بادشاہ کے حضور لایا۔ پوری کی پوری غزل بادشاہ نے سنی تو سعید پر بے حد ناراض ہوئے اور حکم دیا ایک بار اس کا آخری امتحان لیا جائے، اگر وہ کامیاب ہو تو معاف کر دیا جائے ورنہ جلاوطنی کی سزا پائے۔ امتحان گاہ میں بادشاہ اور تمام رقیب شعراء ندیم اور بڑے لوگ موجود تھے۔ وہاں اس نے بادشاہ کے سامنے رکھی ہوئی ایک نادر روزگار صنعت کو موضوع قرار دے کر ایک بڑے ٹھاٹ قافل بدیع قصیدہ پڑھا، ایسا قصیدہ کہ بادشاہ پھڑک اٹھا۔ اسی وقت 1000 اشرفی اور 100 لباس عطا کیے۔ سعید کا ذکر کرتے ہوئے ابن بشکوال کہتا ہے کہ اس پر کذب کا اتہام تھا، لوگ اسے سچا نہ سمجھتے۔ بکری نے اس کا ثبوت دیا ہے، کہتا ہے کہ ایک بار منصور بیٹھے تھے کہ سعید آیا، انہوں نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیوں بھائی سعید، تم نے کبھی برمان بن یزید کی کتاب القوالبہ والزولبہ پڑھی ہے؟ سعید نے قسمیہ جواب دیا واللہ ہم نے یہ کتاب ابن بکر بن ولید کے ہاں اس کی مخصوص خط میں لکھی ہوئی پڑھی۔ منصور ہنسا اور کہا جھوٹے شرم کرو، یہ کتاب اس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ تو ایک مکتوب ہے جو ہمارے فلاں عامل نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ بہرحال سعید بہت اونچا شاعر تھا، اسے فی البدیہہ اشعار کہنے پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ مورخ ابن خلقان نے لکھا ہے اس نے جو کتاب الفصوص لکھی تھی اس پر منصور سے 5000 اشرویاں وصول کی تھی۔ ابن القوتیہ ابو بکر بن عمر المعروف ابن القوتیہ اندلس کے ان ادباء و مصنفین میں شمار ہوتے ہیں جن کی تحریری حیات جاوید کی مستحق تھی۔ وہ عبد الرحمن الناصر اور ان کے بیٹے الحکم ثانی کے درباری تھے۔ انہیں ابن القوتیہ اس لیے کہا جاتا کہ وہ غلیشہ شاہ ہسپانیہ کے ایک پوتی کے بیٹے تھے۔ ہشام بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں اس شہزادے نے اسلام قبول کیا۔ ابو بکر ابن عمر ہی انہی کی طرف منسوب ہوئے، باپ ماں کی عظمت نسب کے سامنے دب گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ابو علی القالی کتبہ آئے تو ان کا استقبال کرنے والا میں ابن قوتیہ بھی تھے۔ ابن قوتیہ نے اس مسافر ادیب کا بہت خیال رکھا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک دور کے شاعر و ادیب ایک دوسرے سے عموماً رشک کرتے ہیں اور خاص طور پر خارجی اور داخلی ادیبوں میں تو اچھی خاصی چشمک رہتی ہے، مگر ابن القوتیہ بڑے حوصلہ مند مہمان نواز اور اونچے ظرف والے تھے۔ انہوں نے ابو علی سے ہمیشہ محبت کی۔ ابو علی بھی ابن القوتیہ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ شروع دور ہی کا قصہ ہے کہ الحکم نے ابو علی القابی سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ہاں کے ادیبوں میں کس کو سب سے بڑا ادیب پایا؟ ابو علی قالی نے جواب دیا کہ محمد بن القوتیہ کو۔ مکری کے الفاظ ہیں اونچے شاعر و ادیب ہونے کے علاوہ ابن القوتیہ مورخ بھی تھے۔ ان کی کتاب تاریخ افتتاح الاندلس گو ایک مختصر سی کتاب ہے لیکن بڑی جامع معنی اور مستند ہے۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے اور فتح الاندلس کے ابتدائی حالات پر بہترین ماخذ قرار دی گئی ہے۔ ابن القوتیہ بہت بڑے نجومی بھی تھے، انہیں زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی۔ الزبیدی الحکم کے درباری علماء میں الزبیدی بھی بلند شخصیت کے مالک تھے۔ ابو بکر محمد الزبیدی ان کا پورا نام تھا۔ اونچے شاعر بھی تھے اور زباندان بھی۔ ابو علی قالی سے انہیں بھی تعلق تھا۔ بکری کہتے ہیں کہ وہ بڑے ذہین اور طباع تھے۔ شعراء کے تذکروں میں انہیں بڑی اونچی جگہ دی گئی ہے۔ ابن حیان بھی اونچے ادیب اور شاعر تھے۔ عجیب بات ہے کہ انہوں نے زیادہ شہرت ایک مورخ اور سیرت نگار کی حیثیت سے پائی۔ ان کی ایک کتاب 50 جلدوں پر مشتمل تھی۔ مقبتس ان کی بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب اندلس کی تاریخ پر بہترین ماخذ قرار دی گئی ہے۔ ابو القاسم ابراہیم بن محمد بن زکریا زبان، نحو اور شعر میں امام کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے دیوان متنبہ کی ایک شرح بھی لکھی۔ ابو بکر محمد بن حسن الزبیدی سے کتاب الامالی بھی روایت کی۔ انہیں بہت اونچے شعراء کے لاتعداد اشعاریات تھے۔ اخبار و ایام الناس سے بھی بڑی واقفیت تھی۔ زبان بے سند تھے، اشعار پر خوب تنقید کرتے۔ 352 ہجری میں پیدا ہوئے اور 441 ہجری میں وفات پائی۔ ابن عمار المعتزد کے دربار کے بڑے شاعر تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک المعتزد عموی خلافت سے انکار نہ کر سکا تھا۔ اس نے سیاسی برتری کے لیے عموی اقتدار کو آڑ بنا رکھا تھا۔ اس لیے ہم نے امیوں کے شعراء میں اس اونچے شاعر کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ یہ صاحب دیوان شاعر تھا، اس نے بڑا اعزاز پایا اور مشہور ہوا۔ یحییٰ بن حکم اندلس کے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے سبب اندلس میں بڑا احترام و اعزاز پایا۔ عبد الرحمن بن معاویہ داخل کے زمانے سے لے کر عبد الرحمن بن حکم کی حکومت تک زندہ رہے اور امراء، خواص اور عوام کے دلوں میں اپنے شعر کے سبب راج کیا۔ ان کے چند اشعار یہ ہیں: ابن حیان اپنی کتاب المقتبس میں یحییٰ بن حکم کے حالات دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر عبد الرحمن بن حکم نے انہیں ان کی ذہانت اور حاضر جوابی کی بنا پر شہنشاہ روم کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا۔ ان کی دانائی نے شاہ روم پر بہت اچھا اثر ڈالا اور اس نے ہزار دل سے چاہا کہ یہ ذہین شاعر اس کے دربار کی زینت بن جائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ بڑے آزاد خیال اور جری شاعر تھے۔
शहनशाह रूम की दरबार ही का किस्सा है कि उनकी मौजूदगी में एक बार मलका दरबार में आई। वो बड़ी खूबसूरत औरत थी और उसने खूब बनाव सिंगार कर रखा था। उसे देखकर यहया इस दर्जा मबहूत हुए कि कितनी देर तक उसकी तरफ देखते रहे, आंख तक न झपकी। हालांकि उस वक्त बादशाह उनसे गुफ्तगू कर रहा था और ये बात आदाब मजलिस के खिलाफ थी कि वो बादशाह को छोड़कर किसी और तरफ मुतवज्जे होते। बादशाह ने तर्जुमान के जरिए उनसे शिकवा किया तो उन्होंने जवाब में मलका के हुस्न की तारीफ में शायराना मुबालगा से काम लिया और मलका इस कदर खुश हुई कि बादशाह का सारा गुस्सा जाता रहा। मकरी कहता है कि ये ज़हीन और तिबा शायर एक बार इराक आए। इराक के मशहूर शायर अबी नवाज का इंतकाल हुई कुछ मुद्दत हुई थी। शुरा और असहाब ज़ौक़ की महफिलें उसके जिक्र से गूंज रही थी। उन्होंने लोगों को अबी नवाज की तारीफ करते देखा तो कुछ अशार पढ़े और कहा ये अबू नवाज के अशार हैं। उनमें से 2 शेर ये थे, ये 7 अशार की गज़ल थी और इसमें बड़े ज़ोर के शेर थे। लोगों ने ये अशार को अबी नवाज के अशार समझा और उनकी इस कदर दाद दी कि ज़हीन शायर चिल्लाए, मियाँ बस भी करो, इतनी ज़्यादा दाद और न दो, ये तो हमारे अपने अशार थे, अबी नवाज के न थे। लोग बहुत शर्मिंदा हुए और इनके खिलाफ बिस खोलने लगे, मगर ज़हीन शायर ने इराक में अपना तारुफ करवा दिया था और लोगों ने उनके सामने सर झुका दिए थे। ख्वाब खुशी से नहीं, निदामत ही से सही। 350 हिजरी में इंतकाल फरमाया। अबू मोहम्मद अब्दुल्ला ये अबू अली बगदादी के उन शागिर्दों में से थे जिनकी शोहरत उस वक्त तमाम आलम इस्लाम में फैल चुकी थी। ये अशरीरिया से इल्म सीखने के लिए बगदाद आए और अबू अली बगदादी की खिदमत में इस वक्त तक रहे जब तक अल्लामा मौसूफ जिंदगी की कैद में रहे। उनकी वफात के बाद उंदलस लौटे और उंदलस के तालिब इल्मों को अपने फ्यूज़ और बरक़ात से मालामाल किया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो उंदलस वापस नहीं आए और बगदाद ही में इंतकाल फरमाया। सेविया की शरह लिखी शेर पर बड़ा अबूर था और 373 हिजरी में इंतकाल किया। यहया बिन अब्दुल्ला बड़े अच्छे शेर कहते, ज़बान पर बड़ा अबूर था, जय्यदुन नज़र मुसन्निफ थे, इस्तिंबात का बड़ा मलका था और 362 हिजरी में वफात पाई। शोरा महज मर्द ही न थे, कई खवातीन भी बहुत अच्छे अशार कहा कहती ऐसी शायर खवातीन की तादाद गो बहुत है। मकरी ने उनमें से कोई 10 खवातीन का जिक्र किया है, मगर ये खवातीन उम्मी दौर के बाद की पैदावार हैं। सिर्फ एक खातून ऐसी है जो अल-हकम अव्वल और उसके बेटे अब्दुर्रहमान अल-औसत के दौर में बहुत मुमताज़ हुई। मकरी कहता है कि हसाना बिन्त तमीमा अबी अल हुसैन शायर की बेटी थी। वो अभी कमारी थी कि उनके बाप इस दुनिया से चल बसे और वो बेसहारा रह गई। उन्होंने अल-हकम के नाम एक मंजूम मरासला लिखा जिसमें अपने बाप की मौत का जिक्र किया। उसका पहला शेर था। दूसरे शार में अल-हकम की तारीफ की और उसे अरबों की इज्जत और आबरू का निगरान वाली करार दिया। अल-हकम ने जब ये मंजूम मुरासला पढ़ा तो उसे बेहद मुतासिर हुआ और हुक्म दिया कि इस खातून का वजीफा जारी कर दिया जाए। उसने अलमेरा के हाकिम को इस पर एहसान करने की तलकीन भी की, मगर ऐसा मालूम होता है कि यह अल-हकम का आखिरी खत था। वो ये खत लिखते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया था, इसलिए उसकी तामील नहीं हो सकी। नकरे के लिखते हैं कि वो अब्दुर्रहमान के पास हाकिम अल-बैरा की शिकायत करने आई। वो बादशाह के महल में पहुंची, पहले जनाना में गई, फिर बादशाह के हुजूर हाजिर हुई और चंद अशार पढ़कर सुनाए। बादशाह बेहद महफूज हुआ। दरबार का अंदाज देकर उसने बादशाह के हुजूर वो खत पेश किया जो बादशाह के बाप ने अपने हाथ से उसके मुरासला के जवाब में लिखा। बादशाह ने यह खत लिया, उसे चूमा, आंखों से लगाया और हसाना को तसल्ली दी कि हमने तुम्हारी खातिर हाकिम अल-बैरा को माजूल किया। फिर उसके लिए तनख्वाह मुकर्रर की। वो खुशी खुशी अल-बैरा लौटी और बादशाह को एक कसीदा लिख भेजा जिसका पहला शेर था। शायरी पर मुल्की तअस्सुरात। अस्काट के कौल के मुताबिक फिलबदी ही शेर गोई तो उंदरस के आम बाशिंदों का वस्फ थी। उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो फिलबदी अशार में बातचीत करते, खत किताबत भी अशार में होती। मकरी ने चंद मिसालें दी हैं जिनमें से एक मिसाल एक बाप और एक बेटे की है। बेटे ने बाप से किताब मंगवाई, जो मुरासला लिखा वो अशार में था। इसी तरह बाप ने जो जवाब दिया वो भी अशार में था। ये बाप और बेटा दोनों शायर थे। इस तरह की एक और मिसाल जनाब अबू अली काली और इब्न अल-कोतिया में पेश आई। अबू अली काली ने अपने बागीचा में जो शहर से बाहर था तशरीफ ले गए थे। वहां अचानक इब्न अल-कोतिया नजर पड़े। दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो शेर में हुई। खवातीन का भी करीब करीब यही आलम था। ख़ुसूसन शाही महलों में और उमरा के दौलत कदों में सैकड़ों बानियाँ ऐसी थी जो हल्के फुल्के शेर कह सकती। इबाद के बेटे मोतसिद और इसके दोस्त इब्ने अमार के मुतालिक मकरी की रिवायत है कि दोनों एक बार रात के वक्त नहर के किनारे बैठे एक मिसरा पर दूसरा मिसरा लगाने की मशक कर रहे थे कि अचानक पीछे से किसी नस्वानी आवाज़ ने दूसरा मिसरा चिपका दिया। ये रमीकिया थी, महज एक मामूली आदमी की बांदी। शहर कुर्तबा में ऐसी बांदियाँ और खवातीन हजारों थी जो शेर कहने पर कुदरत रखती। उंदलसी अरबों के ज़ौक़े शेर का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि बादशाह से लेकर मामूली दरबारी तक मशक़ सुखन फरमाते। अरब शायरी ने उंदलस में पहुंचकर यकीनन अपना पुराना अंदाज किसी कदर बदल लिया था। खजूरों और सहराओं से भरे हुए मुल्क को पीछे छोड़कर जो लोग उंदलस जैसे ज़रख़ेज़ और शादाब मुल्क में आए थे उनके मिजाज बदलने ज़रूरी थे। अब भी ये सही था कि उन्हें कभी कभी खजूरें याद आ जाती, जैसा कि अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने रसाफा में तन्हा खड़े एक खजूर के पौधे को देखकर खजूरों के मुल्क को याद किया। ये अब्दुर्रहमान अद-दाखिल की शायरी थी। ये उम्मी ताजदारी अद-दाखिल उंदलस में उम्मी इक़्तिदार हुकूमत का पहला बानी है। वो भी उंदलस में नौवारिद था, इसलिए उसके दिल में खजूरों के उस देश की मोहब्बत अभी जिंदा थी जिससे उसे जबरन निकाला गया था।
کھجور اس دیس کی سوغات تھی، اسے دیکھ کر اسے اپنی محرومیاں یاد آ گئی، لیکن جیسے جیسے اس کی حکومت مضبوط پائیدار ہوتی گئی ویسے ویسے اس کا پہلا دیس بھولتا گیا، اس کی جگہ اسے اپنے اس ملک سے محبت ہو گئی جس نے اسے پناہ دی تھی، اب یہی اس کا وطن تھا۔ ہمیں بجا فخر ہے کہ ہماری تہذیب میں دوسری تہذیبوں کی طرح قطعاً اجنبیت نہیں ہے، ہم جس نئے ملک میں آباد ہوتے ہیں وہی ہمارا محبوب وطن ہوتا ہے، اسی پر ہم جان چھڑکتے ہیں اور اسی کی حفاظت کے لیے ہم اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دیتے ہیں۔ ہمیں دعویٰ ہے کہ بہت کم شعراء نے اس پہلے دور کے بعد کھجور کے درختوں کو خطاب کر کے اپنے عزیزوں کی فرقت کا رونا رویا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عرب شعراء اندلس میں آن کر عرب کو قطعاً فراموش کر گئے اور انہوں نے اپنی قومی زندگی یا خسائل سے کوئی بغاوت کی، مگر یہ قدرتی بات تھی کہ ان کی شاعری کا موضوع پلٹتا۔ صحرا کی ٹھنڈی اور کالی سیاہ راتوں، اونٹوں کے قافلوں، محبوب کی رات کے بسیروں اور اس کے خیموں کے نشانوں اور بجھے ہوئے چولہوں کی جگہ انگور کی گھنی بیلوں، سیب و آڑو، آلوچہ و ناشپاتی اور سنگترے کے باغوں، ندی نالوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں، سفیدے اور شاہ بلوط کے لمبے لمبے سایوں اور چاندنی راتوں میں دور دور تک بڑھے چلے گئے۔ چناروں کوٹنی ضروری تھی، یہ لازمی اور لابدی بات تھی کہ اندلس کا ماحول عربوں کی شاعری پر ایک خوشگوار اثر ڈالتا۔ غزل نے اندلس میں پہنچ کر جو ترقی کی ہے وہ غالباً اس صنف ادب کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اندلس کا یہ 800 سالہ دور عربی شاعری کا ایک بہت نرالا اور ہر اعتبار سے اونچا دور ہے۔ علامہ مکری نے اپنی کتاب نفخ الطیب میں ابو الولید الشکندی الاندلسی کا ایک رسالہ نقل کیا ہے جس میں فاضل الشکندی نے جہاں اندلس کے نامور مؤلفین، مصنفین، علماء اور سائنسدانوں کا ذکر کیا ہے، وہاں اندلس کے نامور شعراء کی نازک خیالی، معاملہ بندی، شکوہ الفاظ، روانی، ترنم اور قدرتی مناظر کی تصویر کشی کی کئی 100 مثالیں پیش کی ہیں، اور یہ لازمی بات تھی کہ پھولوں، پھلوں اور سانپ کی طرح بلکھاتی نہروں اور سبززاروں کے اس دیس میں عرب شعراء کا تخیل اپنے ماحول سے پورا متاثر ہوتا۔ الشکندی نے اپنے دور کے ایک شاعر محمد بن نصر کے چند اشعار پیش کیے ہیں۔ شاعر اپنی محبوبہ سے ملاقات کا ایک منظر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: وہ میرے پاس یوں چلتی ہوئی آئی جیسے صبح کی کرن اندھیرے کی چادر کو چیرتی ہوئی آتی ہے، اس کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے نسیم نہر کی پرسکون سطح پر لہراتی ہے۔ میرے چاروں طرف پھیلے آفاق یکایک مہک اٹھے، اس طرح میں نے جان لیا کہ وہ جانے جہاں وہ روح کائنات تشریف لے آئی۔ پھول پھول، پتی پتی نے مجھ سے اس کے آنے کا راز کہہ دیا۔ میں نے اور اس نے ایک رات اکٹھے بسر کی، ہمیں اکٹھے دیکھ کر رات سو گئی تھی، البتہ ہوا رات بھر پہرا دیتی اور شاخوں سے کھیل کھیل کر سیٹیاں بجا بجا کر ہمیں تنبیہ کرتی رہی۔ چاند بھی ہمارا محاسب تھا۔ پھولوں، ندیوں اور نہروں کا ذکر اب ہر شاعر کی زبان پر تھا۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے: الشکندی نے ایسے بے شمار اشعار مثال کے طور پر درج کیے ہیں جن میں اندلسی شعراء نے باغوں، نہروں، گنچوں، پھولوں، کلیوں اور خوش رنگ و خوشحال پرندوں کے ذکر سے اپنے کلام کو رونق دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اندلس کے شعراء جس ماحول میں پروان چڑھے، جہاں ان کا فکر جوان ہوا، وہ نہروں، سبززاروں، لہلہاتے کھیتوں، خوش رنگ سبز اور ڈھنیوں میں لپٹے پہاڑوں، ندیوں اور آبشاروں کا ماحول تھا، اور یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر اس ماحول سے متاثر نہ ہوتا۔ اور یہ عجیب سے عجیب تر بات ہے کہ اندلس کے علماء و فضلاء، محدثین و فقہاء اور مہندسین و حسابدانوں تک شاعر تھے۔ شعر اندلس کے علماء و فضلاء کا اڑنا بچھونا تھا۔ حد یہ ہے کہ اندلس کے بادشاہ تک شاعر تھے۔ عبدالرحمن الداخل سے لے کر معتمد تک اکثریت شعراء کی تھی۔ عبدالرحمن الداخل اور معتمد تو ان شعراء میں سے ہیں جو اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ مصفی، جس نے اعلیٰ قمصانی کے دربار میں وزارت عظمیٰ کا منصب حاصل کیا، ایک بڑا شاعر تھا۔ ابن عمار، ابن زیتون، ابن حزم، یہ تینوں اونچے وزراء بڑے پائے کے شاعر تھے، یہاں تک کہ شہزادیاں تک شاعر تھیں۔ ابو الولیدہ بنت مکتفی نے شاعر شہزادیوں میں سب سے زیادہ شہرت پائی۔ اس کا گھر شعراء، ادباء اور علماء کا ملجا و ماوا تھا، وہاں یہ سب کے سب جمع ہوتے۔ سکینہ بنت حسین کی طرح الولیدہ ان کے جلسوں کی صدارت کرتی، ان کا کلام سنتی اور اپنا سناتی۔ مختصر یوں سمجھیے کہ شاعری کے جس ذوق و عرب و عوام و خواص حجاز و شام سے سینوں میں دبا کر اندلس پہنچے تھے، اس نے اس سرزمین کی شادابی و زرخیزی سے خوب نمو پائی۔ صرف اندلس کے ایک سرحدی علاقے شلب میں شعر نے عوام کے ذہن پر اس قدر اثر کیا تھا کہ کھیتوں میں ہل چلانے والے کسان تک شعر موضوع کر لیتے۔ اس بات سے یہ اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ شعر نے اندلس میں کس قدر رواج پایا تھا۔